نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بڑی دولت سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شعبان کا مبارک مہینہ عطا کر دیا اور اب رمضان بہت زیادہ قریب آ چکا ہے. اور شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا تھا اور اس لیے عطا کیا تھا تاکہ ہم اس کے اندر رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کریں اور رمضان المبارک میں اپنے ایام کو حاصل کرنے کی اور ان کو قیمتی بنانے کی ہم ابھی سے ہی فکر کریں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیسے گزارنا ہے اور رمضان کے مہینے کی برکتیں ہمیں کیسے حاصل کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں کیسے راضی کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت ہمیں کیسے کرانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ اس لیے عطا کیا ہے. یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور اس مہینے کے اندر عبادت کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. کہیں کسی کو یہ روزے مشکل محسوس نہ ہو اور یہ روزے بھاری محسوس نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ فرما دیا کہ یہ روزے تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے بہت سے لوگ گزرے ہیں، وہ روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ کام آسان ہو جائے. کوئی کام مشکل ہو، اگر وہ کام سب پر بانٹ دیا جائے اور سب کو اس کا مکلف بنا دیا جائے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ اس پریشانی کو بہت بڑی پریشانی سمجھنے لگتا ہے، لیکن اگر اسی پریشانی میں دیگر لوگ مبتلا ہو جائیں تو اب وہ پریشانی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جیسے میں پریشان ہوں ویسے ہی سارے لوگ پریشان ہیں.
یہ تو پریشانی کا حال ہوا، لیکن یہ روزہ یہ پریشانی نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو بھاری سمجھ سکتا ہے اور مشکل عبادت سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ فرما دیا کہ یہ روزے تم ہی پر ہم نے فرض نہیں کیے، بلکہ تم سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ روزے رکھے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ حاکم ہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، اور بادشاہ کا طریقہ ہوتا ہے حکم کو نافذ کرنا، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مالک کے ساتھ ساتھ ارحم الراحمین بھی ہیں، بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا لیکن اس کو ساتھ ساتھ آسان بھی کر دیا۔ یہ ہے بادشاہ اور اللہ تعالیٰ میں فرق، کہ دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے، دنیا کا جو مالک ہوتا ہے، وہ حکم کو آسان نہیں کرتا، وہ تو حکم کو نافذ کر دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے یہ کام ہونا ہے تو اب ہونا ہی ہے وہ کام، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ کام غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا کام اللہ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ قدرت رکھنے والے ہیں اور تمام کی تمام آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، اللہ سے بڑا کوئی مالک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو اس کو آسان کر کے پیش کیا، اور آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کو نازل کر کے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں اور تم کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے، کہ یہ روزہ رکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان ہے، اور آسانی اس کی بتا دی لعلکم تتقون، کہ انعام اس کا یہ ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد جو تمہیں انعام کی شکل میں ملے گا وہ یہ ہے کہ تم میرے دوست بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ تقوی یہ کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ سے خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی ماننا، اللہ کے علاوہ سے نہ ڈرنا، صرف اللہ ہی سے ڈرنا، یہ ہے تقوی۔ اور اس کا آسان طریقہ دوسری آیت میں بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کہ تقوی آئے گا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان لوگوں کی نشینی اختیار کر کے جو خود اللہ والے ہیں، جو خود سچے ہیں، کہ جب انسان اپنی بیٹھک اور اپنی اٹھ بیٹھ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کے اثرات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے اثرات ایٹومیٹک آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والوں کے اثرات ایٹومیٹک منتقل ہوتے ہیں، کہ تقوی آئے گا سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور سچے لوگوں سے مراد جو اللہ والے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ عطا کیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ انعام کی تفسیر دوسری آیت میں یہ کی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ ہدایت والے کون ہیں؟
اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے اور وہ کن لوگوں کا راستہ ہے اور وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے اگلی آیت کے اندر جو 5ویں پارے کی آیت ہے، من النبیین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، ان پر انعام فرمایا، والشہداء والصالحین، من النبیین والصدیقین، اور وہ سچے لوگ ہیں کہ صدیقین کا نمبر دوسرے نمبر پر آ رہا ہے کہ نبیوں کے بعد صدیقین کا نمبر آ رہا ہے. تو یہ بہت اونچا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ تقوی حاصل ہوگا سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور یہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے گا. اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی کسی بہت زیادہ مشکل کام کا حکم دے اور یہ اعلان کر دے کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کو اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے، تو سارے کے سارے لوگ، کتنا ہی مالدار آدمی ہو، وہ بھی یہ چاہے گا میں اس انعام کو لے لوں. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام کا وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدے میں مکمل طور پر سچا ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کر کے ضرور رہے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں خلاف ورزی کرنے لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم روزے رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ میرے دوست بن جاؤ گے. ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست تو وہ ہیں جو متقی ہیں. جب بندہ اللہ کا دوست بن جائے گا تو اس کے سارے کام ایٹومیٹک اپنے آپ ہی ہوتے چلے جائیں گے. وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اور ابھی ہاتھ اس کے نیچے نہیں گریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری کر دے گا. اور پھر آگے فرمایا ایام معدودات، کہ یہ تو چند دن کے روزے ہیں، زیادہ بھاری نہیں ہے، 1 مہینے کے روزے ہیں صرف. اور اس میں بھی آسانی پیدا کر دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر میں چلا جائے، شرعی سفر اس کو درپیش ہو اور وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں، بعد میں اس کی قضا کر لے. فعدۃ من ایام اخر، اتنی آسانی پیدا کر دی. یہاں تو کوئی حاکم اعلان کرتا ہے تو وہ آسانیاں پیدا نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے ہر حال میں بات ماننی ہے، چاہے تم حالت سفر میں ہو، چاہے تم حالت حضر میں ہو، چاہے تم بیمار ہو، چاہے تم صحت مند ہو، چاہے تم مالدار ہو، چاہے تم غریب ہو، تمہیں میرا حکم ماننا ہے ورنہ تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن وہ مالک اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل فرما رہے ہیں اور اس پر انعام کا وعدہ کر دیا کہ انعام ملے گا. کتنا بڑا انعام کہ اس سے بڑا انعام کوئی ہے ہی نہیں. دنیا کا بادشاہ اگر یہ اعلان کر دے کہ تم فلاں کام کر لو، یا جو بھی فلاں کام کرے گا وہ میرا قریبی بن جائے گا، میرا دوست بن جائے گا، میرے ساتھ ہمیشہ رہا کرے گا، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں سمجھے گا. بلکہ اگر وہ یوں بھی کہہ دے کہ اگر کوئی میرا یہ کام کر دے گا یا اس کام کو کوئی بھی کرے گا تو میں اس کے گھر جا کر اس کی چائے پیوں گا، اسی کے پیسوں سے پیوں گا، تو یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی میرے گھر آ رہا ہے، حالانکہ تمہاری چائے پی رہا ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، کہ تم لوگ روزہ رکھ کر متقی بن جاؤ گے، میرے دوست بن جاؤ گے. یہ مہینہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اعمال کے ثواب کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے. 1 کرو گے 70 ملتے ہیں، کم سے کم 70 ہیں، اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو اسی کے بقدر ملے گا. یقینی ہے، یقینی. اس
اس میں رد و بدل نہیں، لیکن یہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا یہ کوئی مطلب وغیرہ نہیں ہے، تو صاف ترجمہ ہے اس کا. یہ آیت ایسی ہے، اس آیت کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ترجمے سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، اتنا بڑا وعدہ ہونے کے باوجود ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، نصف سے زیادہ، آدھے سے زیادہ لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں. کوئی ہلکا سا بھاری دنیا کا کام کرتا ہے وہ بھی محروم ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو کرتا ہے محروم. کاروبار تو پورے سال ہم کرتے ہیں، اور کاروبار اس مہینے میں کرنے کو کوئی منع بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ سیزن کا مہینہ ہے، یہ آخرت کو بنانے کا مہینہ ہے. جس طریقے سے ہم دنیا کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے سیزن کے مہینے کو ہم تلاش کرتے ہیں اور اس مہینے میں ہم اپنے اس کام میں ہی مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی اور کام کی طرف ہم خیال بھی کرنا پسند نہیں کرتے، تو یہ بھی تو آخرت کا سیزن ہے. لیکن ہمارا دن اور ہماری رات کیسے گزرتی ہیں؟ ظہر کے بعد سے ہی افطار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے تراویح کے بعد میں لا یعنی باتوں میں ہمارا طبقہ مشغول ہو جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر دو کام بہت ضروری ہیں. ایک تو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنا، اور ایک رمضان المبارک کے اندر تراویح 20 رکعت تراویح کا پڑھنا. یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ. اگر کوئی چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. پورے مہینے 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اور اسی طریقے سے تراویح کے اندر پورا قرآن کریم سننا یہ بھی سنت ہے. دو الگ الگ سنتیں ہیں، ایک تو قرآن کریم کا ختم کرنا، اور ایک پورے مہینے میں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پوری راتوں میں تراویح کا قیام کرنا. اس لیے ہمیں اس مہینے کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اور بہت زیادہ قدردانی کے ساتھ ہمیں اس مہینے کو گزارنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں، اور رمضان المبارک کی راتوں میں ہمیں 20 رکعت کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو سننے کا بھی اہتمام کرنا ہے. ایک کمی ہمارے اندر یہ رہتی ہے کہ جب ہم قرآن کریم سنتے ہیں کہ جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے اس وقت ہمارے کچھ لوگوں کی نیت بنتی ہے. دھیان رکھنا کہ اس کا قرآن کریم نہیں ہوا، چونکہ قرآن کریم تراویح کے اندر سننا یہ سنت ہے، اور ہم نے جو سنا ہے وہ نیت باندھ کر نہیں سنا، وہ ہم نے نیت کے باہر سنا ہے. کیا تو بیٹھے رہیں گے یا باتیں کرتے رہیں گے. قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے اس وقت خاموش رہنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہو، چپ رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب ہم خاموشی نہیں رہیں گے اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش کیسے ہوگی؟ یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے. لیکن جب ہمارا معاملہ قرآن کریم کے ساتھ یہ ہوگا، قرآن کریم ادھر پڑھا جا رہا ہے اور وہ پڑھنے کا ٹائم بھی ہے اور ہم اپنی دوسری باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا، ناراضگی نازل ہوگی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کی بہت زیادہ قدر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.